کسی دیوار میں ایک دراڑ تھی اور اس میں بہت سی چوٹیوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ ان میں ایک مغرور اور موٹی چوٹی بھی شامل تھی۔ اسے اپنی طاقت اور ذہانت پر بڑا غرور تھا اور اکثر غول کا سردار بننے کا سوچا کرتی، لیکن غول کی سردار چوٹی اتنی عقل مند اور رحم دل تھی کہ اس کے آگے موٹی چوٹی کی ایک نہ چلتی۔ اس کے سازشی ذہن نے بڑے بڑے لالچ دے کر تمام چوٹیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کئی بار کوشش کی، لیکن چوٹیاں اپنی سردار سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ ایک بھی چوٹی اس کے ورغلانے میں نہیں آئی۔ نرمی سے کام نہیں بن سکا تو اپنی طاقت کے سہارے یہ ان پر ظلم و ستم کرنے لگی۔ وقت بے وقت کسی نہ کسی کو مارنے لگتی اور موقع ملتے ہی ان کا دانہ چھین لیتی۔ تھوڑے ہی دنوں میں سارے غول میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہر چوٹی اس کے ظلم سے پریشان رہنے لگی۔ جب بہت جینا دشوار ہو گیا تو ایک دن تمام چوٹیاں فریاد لے کر سردار کے پاس پہنچ گئیں۔ سردار پوری توجہ اور ہمدردی سے ایک ایک کی شکایت سنتی رہی، پھر بڑے خلوص اور سنجیدگی سے بولی، بہنوں، تمہاری دکھ بھری کہانی سن کر بہت ہی افسوس ہوا، اور یہ تمہارا ہی نہیں میرا بھی مسئلہ ہے۔ میری یہی خواہش ہے کہ مجرم کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اس لیے میں اس کا فیصلہ خدا کے سپرد کرتی ہوں، کیونکہ وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ پھر سردار چوٹی انہیں صبر کی نصیحت کرنے لگی۔ تمام چوٹیوں کو اپنی سردار کی نیک دلی اور عقل مندی پر پورا بھروسہ تھا، چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی سردار کی نصیحتیں سن کر ہنسی خوشی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، سردار چوٹی چند چوٹیوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا سا دانہ دیوار پر چڑھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اتنا وزنی تھا کہ چڑھاتے چڑھاتے وہ بار بار تھک کر نڈال ہو جاتی۔ اس وقت بھی وہ ایک جگہ ٹھہر کر اکھڑی ہوئی سانس درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتفاق سے موٹی مغرور چوٹی بھی ادھر آ نکلی اور انہیں ہانپتے کانپتے دیکھ کر سردار کا مذاق اڑاتے ہوئے بڑے غرور سے کہنے لگی، ایک معمولی سا دانہ تم لوگوں سے نہیں لے جایا جا رہا ہے، میں سردار ہوتی تو پلک جھپکتے میں اوپر پہنچا دیتی۔ سردار کی اس توہین کو چوٹیاں برداشت نہیں کر سکی اور غضبناک ہو کر اس کے گھمنڈ کا سبق دینے کے لیے اس پر دانہ لڑکانا چاہا، لیکن سردار نے انہیں فوراً ہی روک دیا۔ بہنوں، ذرا اور صبر سے کام لو، صبر کا پھل بہت ہی میٹھا اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ اس کے غرور کو بھی بہت جلد خاک میں ملا دے گا۔ وہ اپنی ساتھیوں کو سمجھاتی ہوئی آہستہ سے بولی۔ چوٹیوں کا سارا غصہ جاتا رہا اور موٹی چوٹی کی طرف سے نظریں ہٹا کر سردار کے ساتھ دانہ اوپر گھسیٹنے لگی۔ انہیں خاموشی سے جاتے دیکھ کر موٹی چوٹی کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ وہ یہ سمجھی کہ سردار اور اس کی ساتھی اس سے ڈر گئی ہیں، اس لیے وہ ان کے پاس جا کر سردار کی اور بھی ہنسی اڑانے لگی۔ تم لوگ بیوقوف ہو جو ایسی کمزور اور مریل کو اپنا سردار بنایا ہے، جو تمہارے ساتھ مل کر بھی ایک معمولی سا بوجھ نہیں گھسیٹ سکتی۔ مجھے اپنا سردار بنا لو تو میں اس بوجھ کو اکیلے ہی اوپر پہنچا سکتی ہوں۔ یہ سنتے ہی سردار چوٹی کے ہونٹوں پر سنجیدہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک نظر نیچے ڈالی جہاں ایک گندی نالی بہہ رہی تھی، پھر وہ کچھ سوچ کر موٹی چوٹی سے بڑی نرمی سے بولی، بہن تم سچ کہتی ہو، واقعی اب میں بہت کمزور ہو چکی ہوں اور سرداری نہیں کر سکتی۔ اگر تم اس دانے کو اوپر پہنچا دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اور غول کی تمام چوٹیاں تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیں گی۔ سردار کی بات سن کر مغرور چوٹی خوشی سے اور پھول گئی۔ اس کے سردار بننے میں اب زیادہ دیر نہیں تھی۔ سردار کے خاموش ہوتے ہی اس نے جھپٹ کر چوٹیوں سے دانہ لے لیا، لیکن دانہ سنبھالتے ہی جیسے اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بھاری بوجھ سے اس کا بدن کانپنے لگا۔ دانے کو سنبھالنا اور دیوار پر ہاتھ پاؤں جمائے رکھنا دشوار ہو گیا۔ اپنی غلطی پر بہت پچھتائی۔ دانہ نہیں سنبھالا گیا تو سردار چوٹی اور اس کی ساتھیوں کو مدد کے لیے آواز دینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے ہاتھ پیر دیوار سے اکھڑ گئے اور وہ ہوا میں چکراتی ہوئی دانے کے ساتھ نیچے گندی نالی میں جا پڑی
اور ابھی ہوش بھی ٹھکانے نہیں آئے تھے کہ ایک بھوکا کیڑا جو شکار کی تلاش میں قریب ہی تیر رہا تھا، خدا کی بھیجی ہوئی نعمت سمجھ کر اسے فوراً چٹ کر گیا۔